السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسول و آل رسول میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے ماحول کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے۔ کچھ باتیں جو آج میں بیان کروں گا یہ دوسری جگہوں پر بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن اس کی ضرورت کے پیش نظر پھر سے بیان کی جا رہی ہے، اور سامعین بھی نئے ہیں، سننے والے بھی نئے ہیں، اور اس پر توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے۔ آج ہم ہندوستان کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، بے قصور بلا وجہ مسلمانوں کے گھروں، مکانات اور دکانوں کو توڑا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان کا سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کی شروعات ہو چکی ہے، اور یہ سب اسی کا حصہ ہے۔ ہندو راشٹر کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہیں، اس لیے یہ لوگ مسلمانوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یا تو مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے، ان کو ختم ہی کر دیا جائے، لیکن 20-22 کروڑ کو ختم کرنا بھی تو ممکن نہیں، اور دوسری صورت یہ رہ جاتی ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیا جائے، ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا جائے کہ وہ کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں، یا کوئی دوسرا علاقہ ان کو دے کر الگ ملک کی حیثیت اس کو دے دی جائے، جیسے کہ پاکستان کو الگ کیا گیا تھا، ایسے ہی اور ایک اور علاقہ الگ کر دیا جائے، اور اس طرح مسلمانوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ یا یہ کہ اگر مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں تو تیسری صورت یہ ہے کہ ان کی حیثیت غلاموں جیسی ہو، ان کی کوئی جائیداد، ان کی کوئی جاگیر، ان کی کوئی ذاتی ملکیت نہ ہو، اور بالکل غلاموں والی ان کی زندگی ہو جائے۔ یہ ہندوستان میں ہو رہا ہے، آگے ہوگا، یہ ہمارے دشمنوں کی کوششیں اور ان کے منصوبے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے تیاریاں کرنی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ورنہ یہ ایک پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات دنیا میں ہوئے کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششیں ہوئیں، مسلمانوں کو صفحے ہستی سے مٹانے کے لیے کافروں نے، دشمنوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمانوں کو تو ختم کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کا قتل عام کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اسلام کو نہیں مٹایا جا سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود پروردگار نے لی ہو اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہمارے اسلام کی خصوصیت ہے، لیکن ہمیں بھی دیکھنا ہے، ہمیں بھی یہ غور کرنا ہے اور محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ پہلے زمانے کے جو مسلمان تھے ان کو جب کوئی تکلیف ہوتی یا دشمنوں کا مقابلہ ہوتا
تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے مدد آتی تھی کہ نہیں آتی؟ آج ہمیں بھی تو دشمنوں کا مقابلہ ہے، آج دشمن ہمیں بھی تو مٹانے کی کوششیں کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، منصوبہ بندیاں کر رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، لیکن ہمارے لیے مدد نہیں آ رہی ہے۔ کیوں نہیں آ رہی؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال ہی ایسے، ہم گناہوں میں اتنا زیادہ مبتلا ہو گئے، اسلام سے اتنا زیادہ دور ہو گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ اتنا زیادہ کمزور ہو گیا ہے کہ ہم اس لائق ہی نہیں رہے، ہم اس قابل ہی نہیں رہے کہ ہمارے لیے اللہ کی مدد آئے۔ خود ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی مدد آئے اور یہ دشمنوں کو ہمارے مقابلے میں نیست و نابود کر دیا جائے؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ بلکہ ہم تو اس قابل ہیں، ہم تو اس لائق ہیں کہ ہمیں ہی تباہ و برباد کر دیا جائے۔ ہمارے گناہوں کا معاملہ وہاں تک پہنچ چکا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو بنی اسرائیل نے کیا ہو میری امت میں نہیں ہوگا، یعنی بنی اسرائیل میں جو جو گناہ ہوئے ہیں وہ سارے گناہ میری امت میں بھی ہوں گے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اور وہ بات آج سچی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ ایسا ہونے والا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے ہی سے جان کر اس کے بارے میں خبر عطا فرمائی ہے۔ تو یہ سب ہو رہا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جو جو گناہ پائے جاتے تھے، زناکاری، شراب خوری، لواطت اور برائیاں، قتل و غارت گری، اس کو تکلیف دینا، مال لوٹ لینا، چوریاں کرنا، یہ سارے گناہ ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ آج وہ سارے گناہ بتائیے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے کہ نہیں پائے جاتے؟ یقیناً پائے جاتے۔ بلکہ میں تو یہ بات یہ کہوں اگر تو حق بجانب رہوں گا، اور یہ بات جھوٹ نہیں ہوگی کہ کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو بنی اسرائیل میں بھی نہیں ہوئے ہوں گے اور اس امت میں ہو رہے ہیں۔ کچھ گناہ تو ایسے ہیں، ابھی سوچیں آپ کے انٹرنیٹ کا جو زمانہ ہے، موبائل اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو گناہ ہو رہے تھے، کیا بنی اسرائیل کے ہو رہے ہیں؟ انٹرنیٹ کے ذریعے جو گناہ ہو رہے ہیں، کیا بنی اسرائیل کے زمانے میں اس کا تصور تھا؟ انٹرنیٹ کے ذریعے جو گناہ، تو یہ تو نئے گناہ ہوئے نا، یہ ایسے گناہ ہوئے جو بنی اسرائیل میں بھی ان کا وجود نہیں تھا۔ تو اب سوچیں اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی مدد فرمانے والا ہے، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ کفار اللہ کے نور کو پھونکے مار مار کر بجھا دینا چاہتے ہیں، اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے پھونکے مار مار کر بجھا دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کر کر ہی رہے گا، اگرچہ کافروں کو برا لگے، اگرچہ کافر برا مانے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، یعنی اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا، اپنے دین کی حفاظت فرمائے گا۔ وہ شاعر نے اسی مضمون کو شعر میں یوں کہا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو یہ ہزاروں کوششیں کر لیں، مسلمانوں کو تو مٹا سکتے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کر سکتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کو نہیں مٹا سکتے۔ اور یہ بارہا ہوا ہے، مسلمانوں کا قتل عام ہوا، یہ پہلا واقعہ نہیں، اور یہ پہلے اس طرح کے معاملات نہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھیں تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن اسلام پھر سے ابھرا، اسلام پھر سے ابھرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو مزید ترقی عطا فرمائی، اور اس طرح کا قتل عام بھی ہوا کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اور ایسے واقعات کو دیکھ کر
کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اب اس علاقے میں یا اس ملک اور اس شہر میں اسلام پھر سے اپنا جو ہے وہ پنپ پائے گا، یا اسلام پھر سے وہ سر اٹھا پائے گا، یا اسلام کا پرچم یہاں پر لہرا پائے گا. کوئی بھی اس واقعے کو دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا. لیکن اسی علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا جو اسلام کے حامی بنے، اسلام کے مددگار بنے، اور انہوں نے پورے علاقے کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. یہ واقعات ہیں، ایسے واقعات کا سلسلہ ہے. تو یہ جو حق و باطل کی لڑائی ہے، کفر و اسلام کی لڑائی، اسلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مذہب ہمیں عطا فرمایا، ہمیں مسلمان بنایا. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی مدد آئے تو ہمیں اسلام پر عمل کرنا چاہیے. وہ صحابہ کرام تھے کہ فرشتے آتے تھے ان کی مدد کے لیے. جنگ بدر کا واقعہ آپ نے سنا. جنگ بدر میں فرشتے آئے تھے، 5000 کی تعداد میں فرشتے. وہ کافروں کی گردنیں کٹ کے گر رہی ہیں، کافروں کے ہاتھ اور ان کے اعضاء کٹ کے گر رہے ہیں، لیکن کوئی کاٹنے والا نظر نہیں آتا تھا. وہ کون تھے؟ وہ فرشتے تھے، اللہ کی طرف سے آئے تھے. کیونکہ وہ صحابہ تھے، ان کا ایمان ایسا مضبوط تھا اور ان کے سینوں میں عشق رسول کا چراغ روشن تھا. ان کے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے اور ان کے ایمان کی قوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے بھیجا کرتا تھا. لیکن ہم خود غور کریں کہ کیا ہمارا ایمان آج اتنا مضبوط ہے؟ ہم عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اس دعوے میں سچے ہیں؟ یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد تو اس کے لیے ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے ڈرتا ہے، حساب و کتاب کا جس کے دل میں خوف ہے اور جس کے دل میں آخرت کی فکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے لیے آتی ہے. ہم اور آپ تو دنیا کے معاملات میں ایسے غافل ہو گئے کہ اسلام سے دور ہو گئے. نمازیں پڑھنے کی فکر نہیں، عبادت کرنے کی فکر نہیں، فرائض سے غافل، واجبات سے غافل، سنتوں پر عمل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب فرائض و واجبات ترک کیے جا رہے ہیں اور دھڑلے سے فرائض و واجبات کو، نمازوں کو چھوڑا جا رہا ہے، تو سنتوں پر عمل کرنے کی امید کیسے کی جا سکتی؟ یہ حال ہے ہمارے لوگوں کا. تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اب تباہ و برباد نہیں ہوگے تو اور کیا ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو دین کا کام کرنے والے ان کے لیے بھی ایک یہ نصیحت ہے. جو دین کی خدمت کرتے، جو دین کے مبلغین ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں، ہماری بھی تنظیم ہم لے کر بیٹھے، لیکن ہمارے بھی جتنے اراکین وہ بھی یاد رکھیں جن تک میری بات پہنچ رہی ہے. آل انڈیا قادری مشن سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی یہ سنیں کہ ہم ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ہم دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ہم دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور ہرگز یہ سوچ آپ کے ذہن میں پیدا نہ ہونے پائے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں تو ہو رہا ہے، ہم نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. ایسی سوچ اگر کسی کے ذہن میں ہے اور یہ خیال اگر کسی کے دماغ میں ہے تو یہ انتہائی غلط سوچ اور انتہائی غلط خیال ہے. کیونکہ ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ ہم سے کروا رہا ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اللہ ہم سے کروا رہا ہے. اگر اللہ چاہے تو ہمیں ختم کر دے، ہم چلے جائیں اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں. اللہ چاہے تو دوسری قوم کو لے کر آئے اور وہ دین کا کام کرے گے. تو ہمارے کرنے سے نہیں ہو رہا ہے، یہ اللہ کروا رہا ہے تو ہو رہا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہم سے دین کا کام لے رہا ہے. تو ہرگز کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں، دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں اور ہم نہیں کریں گے تو دین کا کام بند ہو جائے گا، ہم دین کی خدمت نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا نہیں کر پائے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے. اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے اللہ دوسرے لوگوں کو لے کر آئے گا، دوسری قوم کو لے کر آئے گا، وہ دین کا کام کریں گے. خود قرآن پاک میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، کہ اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے پھر جاتا ہے، دین اسلام سے پھر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا.
اور کیا ہوگا؟ عزلتن عزتن علی الکافرین اذلتن علی المؤمنین. اور یہ قوم جو اللہ تبارک و تعالی جن کو لے کر آئے گا، یہ قوم ایسی ہوگی جو ایمان والوں پر تو نرم ہوگی لیکن کافروں پر بڑی سخت ہوگی. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اور یہ قوم اللہ کی راہ میں جہاد کرے گی اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرے گی. یہ دین کا کام کریں گے. یعنی اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں، ہم دین کے کام میں حصہ نہیں لیتے، ہم دین کی خدمت نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے کام کی ضرورت نہیں ہے، ہماری محنتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ دوسرے لوگوں کو لے کر آئے گا. لیکن یہ دین کا کام رکنے والا نہیں ہے، یہ دین کا کام ہوتا رہے گا. اگر ہم کریں گے تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اگر ہم دین کا کام کریں، آج ہم یہ اجتماع میں حاضر ہوئے، یہ بھی ایک دین کا کام ہے. ہم اپنے ساتھیوں کو لے کر آئے، ہم اپنے دوستوں کو لے کر آئے، ہم اپنے رشتہ داروں کو لے کر آئے، یہ بھی دین کا کام ہے کہ ان کو کچھ سیکھنے کو ملے گا، دین کی معلومات حاصل ہوگی اور وہ دین پر عمل کریں گے تو جو لے کر آیا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا. یہ بات ذہن میں، جن لوگوں نے کوششیں کی ہے اس اجتماع کو سجانے میں، ان لوگوں کو بھی، جو لوگ عمل کریں گے ان کے عمل کا ثواب ان کو بھی ملے گا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. تو اسلام کو لوگ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں. یہ حق و باطل کی جنگ، کفر و اسلام کی جنگ بہت پرانی ہے. یہ شروعات شیطان سے ہوئی ہے. شیطان نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. یہ ابلیس، یہ وہاں سے شروعات ہوئی. اور تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے شیطان ابلیس نے یہ کہا تھا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آدم سے بہتر ہوں، اور خود ہی اجتہاد کرنے لگ گیا. اور کیا کہتا ہے کہ میں مٹی، اس کو سجدہ کیسے کروں جس کو مٹی سے بنایا گیا، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، انا خیر منہ، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا تو میں آدم سے بہتر ہوں. اس نے خود ہی اجتہاد کیا، جبکہ اس نے دوسری جانب یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے سجدہ کرنے کا. اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے سجدہ کرنے کا، پھر بھی سجدہ نہیں کیا، کافر ہو گیا. ایک نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے فرمایا گیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ابا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. سجدہ کرنے سے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. ہر دور میں یہ حق و باطل کی جنگ ہوئی، ہر دور میں حق اور باطل کے درمیان ٹکراؤ ہوا، لیکن جیت ہمیشہ حق کی ہوئی ہے. باطل مٹ گیا، باطل ختم ہو گیا، لیکن اسلام آج بھی زندہ ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا، وہ شعر پڑھتے ہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ابھی اس پر بھی آؤں گا. تو تمام انبیاء کرام کے زمانوں کو دیکھیں، تمام انبیاء کرام کے زمانے میں تمام جو بھی انبیاء کرام، جو بھی اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، تو ان کو کسی نہ کسی باطل قوت سے مقابلہ کرنا پڑا. ان کو کسی نہ کسی باطل قوت سے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ نمرود کے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ فرعون کے ساتھ. لیکن جیت کس کی ہوئی؟ حق کی جیت ہوئی. فرعون بھی مٹ گیا، نمرود بھی ختم ہو گیا. آج ان دونوں کا نام لینے والا کوئی بھی نظر نہیں آتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں نظر آتے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل سے مقابلہ تھا، اور وہ پورا گروہ، ابو جہل کا گروہ، یہ سب اسلام کے دشمن اور اسلام کو ہر موقع پر نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے. اور ابو جہل یہ اتنا سخت کافر اور اسلام کا اتنا بڑا دشمن تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، ابو جہل کو، اس امت کا فرعون فرمایا. ابو جہل کو تو اس کے ساتھ مقابلہ. لیکن ابو جہل بھی تباہ ہو گیا کہ نہیں؟ ابو جہل بھی برباد ہو گیا. تو باطل ہر دور میں ختم ہوا ہے، باطل ہار گیا ہے، باطل مٹ گیا، اور جیت ہمیشہ حق کی ہوئی ہے. جیت ہمیشہ حق کی ہوئی ہے. تو اس زمانے میں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ حق کی جیت ہو تو حق پر ثابت قدم بھی تو رہنا پڑے گا ہمیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ حق کی جیت ہو جائے تو حق پر ثابت قدم بھی رہنا پڑے گا. ہمارے اعمال ہی ایسے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں باطل کون تھا؟ یزید. امام حسین کے مقابلے میں یزید تھا. لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن دین اسلام پر ایک آنچ بھی نہیں آنے تھی. دین اسلام کی کشتی کو
آپ نے ساحل نجات تک پہنچا دیا ہے، اور رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ظالم کے آگے سر نہیں جھکانا، سر کٹا دینا ہے لیکن سر جھکانا نہیں ہے۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھیں تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام کیا کہ دین اسلام کی حفاظت کی جائے، دین اسلام کو بچایا جائے۔ دین اسلام کو بچانے کا سب سے پہلا زینہ اور سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ دین اسلام پر عمل کیا جائے، پھر دوسری بات دشمنوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے وغیرہ۔ وہ دین اسلام پر عمل ہی نہیں ہو رہا ہے تو دوسری باتیں کہاں سے آئیں گی؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں کے کیسے پابند تھے کہ میدان کربلا میں بھی نمازیں نہیں چھوٹی، اور ہم اور آپ نمازیں کیسے چھوڑتے ہیں؟ دھڑلے سے، کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا، کوئی افسوس نہیں ہوتا، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ حسینی ہونے کے باوجود کام تو یزید والے کر رہے ہیں۔ نمازیں چھوڑنے والا تو یزید تھا، شراب پینے والا تو یزید تھا، فاسق و فاجر تو یزید تھا، گناہوں کے کام کرنے والا، بے حیائی کے کام کرنے والا تو یزید تھا۔ یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہم کیسے حسینی کہ حسین کے طریقے پر ہی عمل نہیں کر رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین تو نمازوں کے بڑے پابند، ایک بھی نماز ان کی زندگی میں قضا نہیں ہوئی، اور ہماری آپ کی کتنی ساری نمازیں قضا ہو گئی۔ وہ اسلام پر کیسا عمل کرتے تھے، وہ شریعت پر، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کیسا عمل کرتے تھے، ہم اور آپ کر رہے ہیں تو ہم حسینی ہوئے، ہم حسینی کہلانے کے لائق ہیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سارے کام تو ہمارے یزید والے ہیں۔ بہرحال ہر دور میں اسلام کو باطل کے ساتھ ٹکرانا پڑا ہے، باطل کا مقابلہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی مدد فرمائی، لیکن مسلمانوں کو کبھی کبھی آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، اور قربانیاں بھی پیش کرنی پڑی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں گے آپ۔ یہ جیسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی پیش کی، اتنی بڑی قربانی، رہتی دنیا تک اس کو یاد کیا جائے گا، اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ امام علی مقام امام حسین نے اپنا خون دے کر اسلام کے درخت کی سینچائی کی ہے، اسلام کے درخت کو پروان چڑھایا ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین اگرچہ شہید ہو گئے، لیکن شہید ہونے کے باوجود زندہ جاوید ہو گئے۔ یزید جو تھا بظاہر جیت جانے کے باوجود مردہ ہو گیا، اس کا آج کوئی نام لینے والا بھی موجود نہیں۔ آپ دیکھیں گے، میں یہ بات اکثر عرض کرتا ہوں کہ اب مسلمانوں کے سنیوں کے علاقے میں چلے جائیں تو آپ کو بہت سارے ایسے بچے اور بہت سارے ایسے نوجوان مل جائیں گے جن کا نام حسین ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ امام علی مقام سے محبت ہے، اور امام علی مقام کی نسبت سے اپنے بچوں کا نام لوگ حسین رکھتے ہیں۔ حسین نام بہت مل جائیں گے، لیکن کسی بھی مسلمانوں کے علاقے میں یزید نام کا کوئی بھی بچہ نہیں ملے گا۔ حالانکہ یزید نام برا نہیں ہے، یہ یزید سے پہلے بڑے بڑے صحابہ کرام کا بھی یہ نام ہوا ہے یزید، لیکن جب سے یزید کا یہ نام ہوا، اس ناپاک کا جب سے یہ نام ہوا ہے، اس کے بعد سے لوگوں نے یہ نام رکھنا ہی چھوڑ دیا۔ کوئی بھی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھنا چاہے گا۔ تو یزید جیت گیا تھا بظاہر، لیکن پھر بھی ہار گیا، جیتنے کے باوجود ہار گیا، کیونکہ آج اس کا کوئی نام لینے والا موجود نہیں ہے۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیوا کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی کہ امام علی مقام کے طریقے پر بھی عمل کیا جائے، کہ اگر اسلام کو خون دینے کی ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا ہے، اور وہ وقت آنے والا ہے، خون دینا پڑے گا، قربانی پیش کرنی پڑے گی، یہ نہ بھولیں، وہ وقت آنے والا ہے، اسلام کے لیے ہمیں قربانی پیش کرنی پڑے گی، تو اس کے لیے بھی تیار رہیں۔ اس کے لیے بھی کہ کافر اگر دشمن آئے گا ہمیں تلوار لے کر مارنے کے لیے، تو کیا یہ خود ایسے بیٹھے بیٹھے مر جائیں گے؟ لے آ اور مار، میری گردن اڑا دے، اس کا دفاع تو کریں گے نا، ڈیفنس۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ تلوار لے کر میدان میں اتر جاؤ، جو بھی کافر ملے اس کی گردن اڑا دو، ہم یہ کہہ رہے ہیں؟ ہم ہرگز نہیں۔ کافر ہمیں مارنے کے لیے آئے گا، دشمن ہمیں مارنے کے لیے آئے گا، تو کیا کٹ جائیں گے ہیں اور یہ سوچیں کہ شہادت کا مرتبہ؟ یہ تو بزدلی والی موت ہوئی، یہ بزدلی والی موت ہوئی۔ مقابلہ کریں گے ہم، تو اس مقابلے کے لیے تیاری ہونی چاہیے۔ یہ ہم بھڑکانے والی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، جو ہریانہ میں ہوا، منی پور میں ہوا اور دوسرے علاقوں میں ہوا، نہتے مسلمانوں کو قتل کیا گیا، ان کی کوئی تیاریاں نہیں تھی۔
تو یہاں پر اگر حملہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ مر جائیں گے کیا ایسے ہی؟ کم سے کم 4 کو مار کے مریں گے. ایمان والے کے اندر اتنا تو حوصلہ ہونا چاہیے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں مومن بنا، اگرچہ بے عمل ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر مومن عمل کرنے والا ہو جائے، اگر مومن جو ہے وہ عمل کرنے والا ہو جائے، دین پر عمل کرے، تو وہ اکیلا 100 پر بھاری ہو سکتا ہے. ایمان کی قوت. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہے نا آپ نے، جنگ یرموک کا ہے. 60,000 کی تعداد میں لشکر تھا رومیوں کا. کتنی؟ 60,000 کی تعداد میں لشکر تھا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار، ان کو اللہ کی تلوار یوں ہی نہیں کہا جاتا. حضرت خالد بن ولید حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مجھے صرف 30 آدمی دے دیجئے، یہ 60,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے 30 آدمی ہی کافی. کہاں سے آیا تھا یہ جذبہ؟ 60,000 کے مقابلے میں ابھی کوئی 30 آدمی کی بات کرے تو اس کو خودکشی کہا جائے گا، یہ خودکشی کرنے کے مترادف ہوگا. تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے یہی کہا کہ اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور یہ جو 30 لوگوں کو لے کر جانے کی بات کر رہے ہو ان پر ظلم نہ کرو، تھوڑے اور زیادہ لے کر جاؤ. تو کتنے زیادہ کیے بھی تو کتنے کیے، زیادہ کیے بھی تو کتنے کیے. فرماتے ہیں حضرت خالد بن ولید کہ ٹھیک ہے 60 آدمی کو لے کر جاؤں گا، بس اس سے زیادہ ایک کو بھی لے کر نہیں جاؤں گا. اور 60 آدمیوں کو لے کر جب میدان میں پہنچے ہیں تو یہ 60 آدمی 60,000 کے لشکر پر بھاری پڑے، 60,000 کے لشکر پر، اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ ایمان کی طاقت تھی جو آج ہمارے پاس نہیں ہے، جو آج ہمارے پاس نہیں ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم بزدل ہو گئے. بہادری اور شجاعت کسے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بس واقعات سنتے ہیں، بہادری کے واقعات، اولیاء کرام کے، مجاہدین اسلام کے. یہ سب بچوں کو بھی بتائیے اپنے، یہ مجاہدین اسلام کے واقعات اپنے بچوں کو بتائیے، بہت ضروری. اسکولوں میں ان کے دماغ میں بہت سارا وہ بھوسا بھرا جا رہا ہے. اسکولوں میں یہ جاتے ہیں، غیروں کے اسکول ہیں. سب سے پہلے تو اس کی فکر کریں کہ ہمارے اسکول ہوں تو ہم اپنے اعتبار سے پڑھائیں، اور جو کچھ بھی غلط باتیں ہوں اس کے تعلق سے اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر. وہ پڑھانے والے بھی کافر، اسکول بھی کافروں کے، تو وہ کیا پڑھاتے ہوں گے؟ سب سے پہلے تو شروعات ہی ایک گندی چیز سے ہوتی، پرارتھنا وغیرہ. آپ اپنے بچوں سے یہ سب کروا رہے ہیں. اگر وہ بچہ اس میں شامل ہو گیا، سمجھدار بچہ، 7 سال کا بچہ ہے، اور اس نے وہ پرارتھنا کے شرکیہ الفاظ کہہ لیے، اس کے ایمان کا کیا بنے گا؟ جو پوجا ہوتی ہے شروع میں، ایسے کافروں کے اسکول میں آپ لوگ بھیج رہے ہیں تو بچہ کیا سیکھے گا؟ اور بچوں کے ایمان کی کوئی فکر نہیں، اولاد کے ایمان کی کوئی فکر نہیں. آج اسلام کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہندوستان سے مسلمانوں کی تاریخ اور مسلمانوں کے اتہاس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ہو رہا ہے، اور غلط میسج دیا جائے. جیسے مغلیہ بادشاہوں کے بارے میں، خاص طور پر سلطان اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے بارے میں کتنا غلط تصور دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ظالم و جابر بادشاہ تھے اور ہندوؤں کے بہت بڑے دشمن تھے، ہندوؤں کو قتل کر دیتے تھے، ان کو زبردستی مسلمان بناتے تھے، مندروں کو توڑ دیا کرتے تھے. یہ تصور دیا جاتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے ولی تھے، اور ان کو اس صدی کا مجدد بھی کہا گیا. حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کو اس صدی کا مجدد بھی کہا گیا. اور ان کے بارے میں یہ غلط فہمیاں ہمارے بچوں کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہے. وہ اورنگزیب کا نام سنیں گے تو کیا تصور آئے گا کہ وہ تو ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا، جبکہ وہ ایک اللہ کے ولی. تو یہ جو حقیقت ہے یہ ہم کو اپنے بچوں کو بتانی پڑے گی. یہ آپ سنائیں سارے واقعات. سلطان اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ، ان کی شان یہ ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ، پورے ہندوستان پر حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود رعایا کا 1 روپیہ نہیں کھاتے تھے. رعایا کا 1 روپیہ نہیں کھاتے تھے. یہ تقویٰ پرہیزگاری. وہ ٹوپیاں بنتے تھے، قرآن پاک کی کتابت کرتے تھے، اس کو بیچتے، ٹوپیوں کو بیچتے، قرآن پاک لکھ کر اس کو بیچتے، اور اس سے جو پیسہ آتا اسی سے گزر بسر چلاتے تھے. اتنا بڑا بادشاہ ہے، سوچو آپ. وہ ظالم و جابر ہوگا، وہ ظلم کرنے والا ہوگا. سوچیں آپ، جو رعایا کا 1 روپیہ نہیں کھاتا. یہ سلطان اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کی زندگی. اور بھی ہمارے پاس ہمارے اسلامی ہیرو ہیں. یہ بھونڈے قسم، بھانڈ قسم اور مسخرے قسم کے جو ہیرو، یہ فلموں کے ایکٹر اور فلموں میں آنے والے، ان کی زندگیاں
بالکل بھی آئیڈیل بنانے کے لائق نہیں ہے، نمونہ عمل بنانے کے لائق نہیں ہے، انتہائی ناکام قسم کے لوگ ہیں یہ. ان کو ہرگز کاپی نہ کیا جائے اور اپنے بچوں کے دلوں سے ان کی محبتیں نکالیں اور ان کو اسلام کی تاریخ پڑھائیں، مجاہدین اسلام کے بارے میں بتائیں، حضرت خالد بن ولید کے بارے میں بتائیں، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے بارے میں بتائیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں بتائیں، اور جو جرنیل بڑے بڑے جرنیل صحابہ کرام تھے، جو سپہ سالار صحابہ کرام، ان کے بارے میں بتائیں، حضرت صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بتائیں. حضرت صلاح الدین ایوبی کی شان میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا جذبہ عطا فرمایا تھا. اور وہ حضرت صلاح الدین ایوبی صرف ایک بادشاہ ہی نہیں تھے، صرف ایک سلطان ہی نہیں، ایسا نہیں کہ ہمیشہ میدان جنگ میں لڑتے رہتے تھے. وہ دن میں اگر دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے تو رات میں مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے بھی کیا کرتے تھے. وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے بھی کیا کرتے تھے. یہ کہتے ہیں، وہ جو جملہ بولا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی میدان کے شہ سوار بھی تھے اور عابد شب زندہ دار بھی تھے. تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی، اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سعادت عطا فرمائی کہ آپ نے بیت المقدس کو فتح کر لیا. کیسے ہوا؟ سوچنے جیسی بات ہے کہ ایک طرف اندر والوں کا ایمان فروشوں کا مقابلہ، خانہ جنگیاں بھی چل رہی، مسلمان کہلانے والے بھی دشمن بنے ہوئے، مسلمان کہلانے والے بھی دشمن، ان کے ساتھ بھی مقابلہ، ان کو بھی سمجھانا، ان کے ساتھ بھی جنگیں ہو رہی. اور دوسری جانب یہاں ایک طرف تو اپنے بھائیوں سے مقابلہ ہے، مسلمان کہلانے والوں سے مقابلہ ہے، ایمان فروشوں سے مقابلہ ہے، اور دوسری جانب پوری دنیا عیسائیت آپ کے مقابلے کے لیے ایک ہو گئی تھی. پوری دنیا عیسائیت، یورپ کے سارے عیسائی سب ایک ساتھ جمع ہو کر حضرت صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن وہ مرد مجاہد میدان میں ٹکا رہا اور صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر آپ نے ان کا مقابلہ کیا اور بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. تو یہ کیسے ہوا؟ ایمان کی طاقت کی وجہ سے ہوا کہ وہ صرف جنگیں نہیں لڑتے تھے اور جنگ لڑنے میں نمازیں چھوڑ نہیں دیتے تھے. وہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتے تھے، یہاں تک کہ تہجد بھی پڑھا کرتے تھے. رات بھر وہ عبادت میں گزار دیا کرتے تھے. تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ کامیابی عطا فرمائی. اور ہم سوچتے کہ ہمیں کامیابی نہیں ملتی، ہمیں ترقی نہیں ملتی، ہمارے لیے مدد نہیں آتی، نماز نہیں پڑھتے، عبادت نہیں کرتے، دین پر عمل نہیں کرتے، شریعت پر عمل نہیں کرتے تو مدد کیسے آئے گی؟ ایمان کمزور ہو گیا. گناہوں کی وجہ سے ایمان کمزور ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ. تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیں. خود کو معلوم نہیں ہوگا تو بچوں کو کیا بتائیں گے؟ تو مطلب کیا؟ پہلے خود سیکھیں، پہلے خود معلوم. علماء کرام کی محفلوں میں آئیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے. ابھی پتا چلا آپ کو حضرت خالد بن ولید کے بارے میں کہ 60,000 کے مقابلے میں 60 لوگوں کو مجاہدین کو لے کر چلے گئے تھے. یہ سب بتائیں اپنے بچوں کو. اصل میں فالو کرنے کے لائق اگر کوئی شخصیات ہے تو یہ شخصیات ہیں. اگر ہمارے لیے کوئی ہیرو ہے تو یہ سب مجاہدین ہمارے لیے ہیرو ہیں. بچوں کو ان کی کہانیاں، ان کے واقعات، ان کے سچے قصے سنائیں، یہ سب سکھائیں ان کو. یہ بچوں کو کہانی سننے کا بھی تو بڑا شوق ہوتا ہے، تو کسی فلم کی کہانی نہ سنائیں، کوئی ڈرامہ یا کوئی سیریل نہ دکھائیں، بلکہ یہ اسلام کے جو ہیروز ہیں، جو مجاہدین اسلام، ان کے قصے اور ان کے واقعات سنائیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے بچے کے دل میں، آپ کے بچے کے دماغ میں اسلام کی محبت پیدا ہوگی اور اسلام کے لیے قربانی پیش کرنے کا جذبہ، وہ بہادری اور شجاعت، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. جو بزدلی ہمارے اندر آ گئی وہ بزدلی دور ہوگی اس طریقے سے. تو یہ ہو رہا. سلطان صلاح الدین ایوبی، حضرت طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، ان سارے ہندوستان میں اسلام لانے والی شخصیت محمد بن قاسم کی ہے. یعنی غریب نواز تو بعد میں تشریف لائے، اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کا بہت ہی اہم، اسلام کی خدمت کا، ترویج و اشاعت کا فریضہ انجام دیا. 90 لاکھ، اس سے بھی زیادہ، یہ 90 لاکھ جو بیان کیا جاتا ہے نا کہ غریب نواز نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا، اس کے بارے میں بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ دہلی سے لے کر جو اجمیر کا سفر فرمایا، اسی سفر کے دوران، صرف اور صرف اسی سفر کے دوران 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے، ورنہ تو اس سے بھی زیادہ تعداد ہے. تو غریب نواز کے مشن کو آگے بڑھانا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کسی کافر کو ہم مسلمان کیا بنائیں؟ ہماری بچیاں کافر ہو رہی، مرتد، کم سے کم ان کو تو بچائیں. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی وہ لو جہاد کا الزام ہم پر لگایا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں لو کرانتی وہ چلا رہے ہیں.
ہماری بچیوں کو پھنسایا جا رہا ہے محبت کے جال میں، جھانسے دیے جاتے ہیں، موبائل آئی فون کا جھانسا دیا جاتا ہے اور ادھر ادھر پیسے خرچ کرنے کا، یہ تو ہماری بچیاں ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ اور یہ محبت کا جال ایسا پھیلایا ہے لوگوں نے، یہ سب مخلوط تعلیم کا نتیجہ ہے۔ کیا کالج میں، اسکولوں میں، یونیورسٹی میں جو لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ میں پڑھتے ہیں، یہ اس کا نتیجہ۔ اگر ہم نے اس پر دھیان دیا ہوتا تو یہ سب نہیں ہوتا۔ توجہ ہی نہیں ہے، ہماری بچی کہاں جاتی، کس سے ملتی، کس سے ملاقات کرتی، کس سے بات کر، کسی کو کوئی نہیں اس کی پرواہ۔ اگر اس پر دھیان دیا ہوتا، نظر رکھی ہوتی تو یہ سارے معاملات ہی نہیں ہوتے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچیاں مرتد ہو رہے، کافروں کے اس میں قبضے میں۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ تو پہلے تو دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن جب جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے وہاں پر ایک تو سب سے پہلے اسلام چھوٹا، اسلام کا دامن چھوٹا، اس سے بری کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، مرتد ہو گئی۔ پھر کیا ہوتا ہے، اس پر ظلم و ستم، تو یا تو خودکشی کر لیتی یا اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا اس کی زندگی دوبھر ہو جاتی، اجیرن بن کے رہ جاتی۔ اس طرح کے بہت سارے معاملات آ رہے ہیں کہ نہیں سامنے؟ تو ان ساری چیزوں پر قدغن کون لگائے گا، روک کون لگائے؟ ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ خواب غفلت میں سوئے رہیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، خواب غفلت میں سوئے رہ گئے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی چنگیز خان کی بات میں اگر بتاؤں تو چنگیز خان نے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ چنگیز خان پہلے کافر تھا، یہ تاتاری قوم سے، منگول قوم سے تعلق رکھنے والا چنگیز خان، اس نے بخارا، سمرقند، بلخ اور ایران کو ایسا تباہ و برباد کر دیا کہ ان کی بستیاں، آبادیاں ایسے ویران ہو گئی جیسے کوئی کھیت ہو۔ اور اس نے یہ چنگیز خان نے بخارا میں مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے۔ چنگیز خان نے ایسا قتل عام کیا تھا، ایسا قتل عام کیا۔ پھر اس کا پوتا ہلاکو خان، اس نے بغداد پر حملہ کیا تو بغداد میں ایسی تباہی مچائی اور قتل عام کیا، آدھی لاشوں کو کاٹ کاٹ کر جلا کر راکھ کر دیا، اور آدھی لاشوں کو کاٹنے کے بعد، گردنیں کاٹنے کے بعد دریائے دجلہ کے اندر ڈال دیا۔ اتنی زیادہ لاشیں دریا دجلہ کے اندر ڈالی گئی۔ دریا دجلہ اتنا بڑا دریا ہے، اتنا بڑا ہونے کے باوجود اس میں لاشیں ڈالنے کی وجہ سے اس کا پانی خون کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ یہ خون، لاشوں کے خون کی وجہ سے وہ پانی پورے دریا کا لال ہو گیا۔ پھر کیا ہوا، اس وقت بغداد کے اندر، جب بغداد پر ان لوگوں نے حملہ کیا، عراق کے اندر موجود بغداد کے اندر اسلام کا سب سے بڑا کتب خانہ موجود تھا، سب سے بڑا کتب خانہ۔ ساری کتابوں کو، اس زمانے میں یہ پرنٹڈ کتابیں نہیں ہوتی تھی، ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، کتابت کی جاتی تھی، تو وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی روشنائی اگر اس کو پانی میں ڈالیں تو وہ روشنائی چھوٹ جاتی ہے۔ تو انہوں نے ساری کتابیں لے کر وہ پورے کتب خانے کو، پوری لائبریری کی ساری کتابوں کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا۔ تو پہلے جو دریائے دجلہ کا پانی خون کی وجہ سے لال ہو گیا تھا، اب کتابوں کی روشنائی کی وجہ سے کالا ہو گیا۔ ایسا قتل عام کیا۔ اور عبرت ناک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہلاکو خان حملہ کرنے والا تھا بغداد پر، اور چنگیز خان کی داستانیں پہلے ہی مشہور ہو چکی تھی کہ چنگیز خان نے بلخ اور سمرقند، بخارا اور ایران کو کیسے تباہ و برباد کیا، یہ بغداد والوں کو پتہ چل چکا تھا۔ اب ہلاکو خان کے بارے میں جب پتہ چلا کہ ہلاکو خان بغداد پر حملہ کرنے والا ہے تو یہ پریشان ہو گئے، بے چین، بے قرار۔ یہ ہوتا ہے نا، جب ریلا آتا ہے تو سمجھ میں آتی بھاگو بھاگو، پہلے سے اس کی کوئی تیاری نہیں ہوتی۔ جب پانی کا ریلا آ گیا تو بچنے کی اور پال بنانے کی کوششیں کریں گے۔ پہلے سے پال بنا کے رکھی ہوتی، پہلے سے انتظامات کر کے لیے رکھے ہوتے، تو ریلا آنے اور سیلاب آنے کا کوئی فرق پڑتا نہیں پڑتا، لیکن پہلے سے کوئی تیاری نہیں، تو پہنچے۔ اور ایسے وقت میں اللہ کے ولی یاد آتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بغداد شریف میں ایک اللہ کے ولی تھے، ان کا نام تھا شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے پائے کے بزرگ۔ اور ان کی شان یہ تھی، اللہ کے کیسے ولی، بلند پایا ولی، کہ شیر پر تو سواری کیا کرتے تھے، شیر پر سواری کیا کرتے۔ ان کی بارگاہ میں بغداد کے لوگ پہنچے اور کہا حضرت ہلاکو خان حملہ کرنے والا ہے، اس کے بارے میں خبریں آئیں، حضور کچھ فرمائیں۔ ہلاکو خان کا لشکر بڑا قریب پہنچ گیا۔ تو یہ اللہ والوں کے انداز اور ان کی کرامتیں کیسے، حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک پیالہ تھا۔ اب دیکھیں ان کا انداز اور ان کی ادا، انہوں نے کیا کیا، وہ پیالے کو ایسے الٹا کر دیا، پیالے کو ایسے الٹا کر دیا۔ اب وہ لوگ، وہ بھی ان کو کہا کہ چلے جاؤ۔ اب ہلاکو خان آیا، پورا لشکر لے کر آیا، اب بغداد کو ڈھونڈ رہا ہے، اس کو بغداد نظر ہی نہیں آ رہا۔ بغداد کتنا بڑا شہر، اس کو عروس البلاد کہا جاتا ہے، اتنا بڑا شہر، عباسی خلیفاؤں نے اس کو آباد کیا ہے اور عباسی خلفاء کا وہ دار الحکومت رہا۔ اتنا بڑا شہر ہلاکو خان کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ ہلاکو خان ڈھونڈ رہا ہے اور اس کے لشکری بھی سب ڈھونڈ رہے کہ شہر، نقشے میں دیکھتے ہیں کہ نقشے میں تو یہیں پر ہونا چاہیے، نقشے کے حساب سے تو یہیں پر، لیکن جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو وہاں سے شہر ہی غائب ہو گیا۔
یہ اللہ والوں کی کرامت. انہوں نے کٹورا کیا الٹا, وہ شہر ہی غائب, تو وہ مجبور ہو کر واپس چلا گیا. دوسری مرتبہ اس نے حملے کی تیاری کی, دوسری مرتبہ پھر آنے لگا, تو پھر یہ لوگ حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے, تو پھر وہی آپ نے کٹورا الٹا کر دیا. اب وہ ہلاکو خان لشکر لے کر آیا, پھر بغداد غائب, پھر نظر نہیں آ رہا. نقشے میں تو موجود ہے, نقشے میں نظر آ رہا ہے, میپ میں نظر آ رہا ہے, لیکن زمین پر موجود ہی نہیں ہے. زمین پر بغداد کا نام و نشان نہیں. پھر واپس ہو گیا. لیکن تیسری مرتبہ جب آیا ہے, تیسری مرتبہ جب ہلاکو خان آیا, اور تیسری مرتبہ جب یہ لوگ شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے کہ حضرت ایک مرتبہ پھر کرامت دکھا دیجئے, آپ نے کرامت دکھانے کا ارادہ کیا, آپ کو روک دیا گیا اللہ کی طرف سے. یہ کبھی ہوتا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کیسے جلیل القدر پیغمبر, لیکن آپ کے چچا کے بارے میں آپ کو دعا کرنے سے روکا گیا کہ نہیں؟ کیونکہ یہ تقدیر الہی ہوتی, جو قضائے مبرم جو لکھ دیا گیا پھر وہ ٹل نہیں سکتا. اب جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. کچھ تقدیریں تو ایسی ہوتی ہے معلق, قضائے معلق یا شبیبہ مبرم, اس میں اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں سے تبدیلی ہو سکتی ہے, لیکن جو قضائے مبرم ہوتی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو تیسری مرتبہ جب یہ لوگ آئے تو شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کرامت دکھانے سے روک دیا گیا. یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ تو سنتے کہ پرانے زمانے میں اللہ کے ولی ایسی ایسی کرامتیں دکھاتے تھے, بلکہ مزارات سے بھی کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا. لیکن آج کل ہم سنتے کہ فلاں ولی کے مزار سے یہ کرامت ظاہر, بہت کم سننے میں آتا ہے. یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں. یہ کرامتیں جو بند ہو گئی ہیں اللہ کے ولیوں کی, یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے. تو اب شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھیے اللہ کی طرف سے مجھے کرامت دکھانے سے منع کر دیا. تو لوگ اب کیا کریں گے حضرت؟ لوگ کہنے لگے حضرت اب کیا کیا جائے, ہلاکو خان لشکر لے کر آئے گا, ہم کیا کریں گے؟ تو حضرت کہتے ہیں ہم مقابلہ کریں گے میدان میں اتر کر, ہم میدان میں اتر کر بہادری کے ساتھ مقابلہ کریں گے, اور میں بھی تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آؤں گا. شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کہتے ہیں؟ میں بھی تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آؤں گا. اب کیا ہوا, ہلاکو خان کا لشکر آ گیا, اور یہ سارے بغداد والے بھی یہ سب مل کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے چلے. اس میں شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی سب سے آگے تھے, اللہ کے ولی وہ سب سے آگے تھے. لیکن جیسے ہی آپ نے ہلاکو خان کے لشکر کو دیکھا ہے, سب سے پہلے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے پہلے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. اب وہ تو ہلاکو خان آیا, اس نے تباہی مچائی, قتل عام کیا چلا گیا. بعد میں جو لوگ بچے تھے انہوں نے شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ آپ تو پہلے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم مقابلہ کریں گے, بہادری کے ساتھ لڑیں گے, لیکن آپ تو سب سے پہلے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. تو حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمایا وہ ہمارے لیے عبرت ہے, اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میں نے ہلاکو خان کے لشکر کو دیکھا, جو کافروں کا لشکر تھا, سارے کے سارے کافر تھے, لیکن ہر کافر کے اوپر, ہر سپاہی کے اوپر ایک فرشتہ موجود تھا, اور وہ فرشتہ اس کافر سے یہ کہہ رہا تھا ایھا الکافر اقتل الفاجر, کہ اے کافر, جو سامنے فاجر آئے ہوئے ہیں, جو گنہگار آئے, خدا کے نافرمان آئے, اے کافر اگرچہ تو کافر ہے لیکن ان فاسقوں کو قتل کر دے, ان گنہگاروں کو, اللہ کے نافرمانوں کو تباہ و برباد کر دو. یہ فرشتے کافروں سے کہہ رہے تھے. مطلب کیا ہوا کہ جو گنہگار ہوتا ہے, جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے, اور جو اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر عمل نہیں کرتا, اس کے دین پر عمل نہیں کرتا, تو ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کبھی کبھی کافروں کو بھی مسلط کیا جاتا ہے. تو یہ جو کافر مسلط کیے گئے, مودی, امت شاہ, یوگی, یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے, یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسلط کیے گئے. تو وہ تباہ و برباد. سوچیں آپ کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کافروں سے ایھا الکافر اقتل الفاجر, کہ اے کافر, یہ جو سامنے تیرے اگرچہ کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن بڑے نافرمان ہیں, ان کو قتل کرو. تو قتل عام ہوا, اور بغداد بھی تباہ و برباد ہو گیا. اور ایسا تباہ و برباد ہوا, بغداد ہو, سمرقند و بخارا, جو کسی زمانے میں یہ سارے علاقے اور یہ سارے شہر یہ اسلام کے مرکز کہے جاتے تھے. سمرقند و بخارا, یہ بڑے بڑے اولیاء کرام وہاں سے ہندوستان میں تشریف لائے. بلخ ہے, سمرقند, بخارا, ایران کے بہت سارے علاقے,
یہ سب کسی زمانے میں اسلام کے مرکز ہوا کرتے تھے، لیکن ان کو یہ ہلاکو خان اور چنگیز خان دونوں نے مل کر تباہ و برباد کیا، اور ایسا تباہ و برباد کیا کہ کسی کے ذہن و دماغ میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہاں پھر سے مسلمان سر اٹھا پائیں گے، یا مسلمانوں کی حکومت ہو پائے گی، یا یہ کہ مسلمان یہاں پر پنپ پائیں گے، یہاں کبھی اسلام کا کوئی نام لینے والا بھی ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی فطرت میں بھی وہ لچک عطا فرمائی۔ وہ جو شعر ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ اس کو دباؤ گے۔ تو مسلمانوں کو تو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ یہی ہلاکو خان، اس کا بیٹا ارغون خان، اس کا پوتا تھا ارغون خان۔ یہ ہلاکو خان تو کافر تھا اور چنگیز خان بھی کافر تھا۔ یہ اسلام کے اتنے سخت دشمن تھے کہ مسلمانوں کا نام بھی سننا ان کو گوارا نہیں تھا۔ مسلمان کا جہاں بھی چرچا سنتے ان کو قتل کر دیتے تھے، اور کسی بھی مسلمان کو جہاں پاتے تھے وہ اس کو مار دیا کرتے تھے اور قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ اتنے سخت اسلام کے دشمن تھے، لیکن اسی ہلاکو خان کا پوتا جس کا نام ارغون تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب وہی سپاہی، اب جب ارغون خان جو پوری قوم کا بادشاہ تھا، جو پوری قوم کا سردار تھا، جب وہ مسلمان ہو گیا تو پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ اب وہی لوگ جو پہلے اسلام کو مٹانے کے لیے تلواریں لے کر نکلتے تھے، اب ان کی تلواریں اسلام کی حفاظت کے لیے بے نیام ہو رہی تھی۔ اب جو قوم پہلے اسلام کو مٹانا چاہتی تھی، وہی قوم اسلام کی حامی اور مددگار اور اسلام کی ناصر بن گئی اور اسلام کا نام لیوا ہو گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہی تو پروردگار کی شان، یہی تو اس کی قدرت ہے کہ جو مٹانے والے تھے انہیں کو نگہبان بنا دیا۔ علامہ اقبال نے جو اسی کے بارے میں کہا، ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ صنم خانہ یعنی بت، یعنی بتوں کی پوجا کرنے والے جو کافر تھے، وہی کافر اب کعبے کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو ہم کبھی اس غرور میں نہ رہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہم فنا ہو جائیں، تباہ و برباد، دوسری قوم کو لے کر آئے، وہ دین کا کام کریں۔ تو یہ ہوا ہے۔ اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ارغون خان مسلمان ہوا کیسے؟ آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں کہ ارغون خان مسلمان ہوا کیسے، یہ بھی سوچنے جیسی بات ہے کہ ہم اور آپ تو مرد حضرات تو علماء کرام کے پروگرام میں شریک ہو بھی جاتے ہیں، اور مرد حضرات تو کسی حد تک دین سے قریب بھی، دین کی باتیں سیکھتے بھی ہیں، دین پر کچھ اعتبار سے عمل بھی، لیکن ہماری خواتین ماؤں بہنوں کے معاملات بہت برے، ماؤں بہنوں کے معاملات بہت برے۔ بہت کم ایسی خواتین ہوں گی جو نمازوں کی پابند ہوگی، جو گھروں میں نماز پڑھتی ہوں گی، جنہوں نے گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنایا ہے، ایسی خواتین آپ کو بہت کم ملیں گی۔ تو یہ ارغون خان مسلمان ہوا، یہ اس میں ہماری جو مسلمان مائیں بہنیں ہیں ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ارغون خان کیسے مسلمان ہوا؟ یعنی تاتار قوم، منگولوں کا خاندان، چنگیز خان اور ہلاکوؤں کا یہ پوتا، ہلاکو خان کا پوتا ہے، اور اتنے سخت اسلام کے دشمن، پھر بھی اس کے دل میں اسلام کی محبت کیسے پیدا ہوئی؟ یہ اسلام کی شہزادیوں کی تبلیغ کا نتیجہ تھا۔ اسلام کی شہزادی کیسے؟ کیونکہ چنگیز خان نے، ہلاکو خان نے مردوں کو تو قتل کیا تھا، بچوں کو، نوجوانوں کو تو قتل کر دیا تھا، لیکن عورتوں کو چھوڑ دیا تھا، مسلمان عورتوں کو چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، ہوا یہ تھا کہ مسلمان عورتوں کو باندی بنا لیا گیا، ان کو خادمہ بنا لیا گیا۔ اب ان کے محلوں میں اور ان کے مکانوں میں اور ان کے دربار میں کہیں پر بھی وہ مسلمان خواتین جو تھی وہ نوکرانی کی حیثیت سے کام کر رہی، وہ باندی بنا دی گئی، وہ خادمہ بنا دی گئی، لیکن ان کے دل میں اسلام کی محبت اب بھی باقی تھی۔ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، یہ اسلام کی شہزادیوں نے اسلام کی تبلیغ کی۔ ہوتا یہ تھا کہ رانیوں کے پاس یہ جاتی تھی تو رانیوں کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان کرتی تھی اور اسلام کی اچھائیاں بیان کرتی تھی۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی سیرت ان کو بتاتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ یہ بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے سردار یہ تھے، ان کی بیویاں، ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی اور ان کی بیویاں مسلمان ہو گئی، اور جب بیوی مسلمان ہو گئی تو شوہر تو متاثر ہونے والے ہی تھے، تو یہ شوہر بھی مسلمان ہو گئے۔ ارغون خان کی بیوی مسلمان ہوئی تو ارغون خان بھی مسلمان ہو گیا، اور ارغون خان مسلمان ہوا تو یہ قوم کا سردار تھا، اس کے اثر میں پوری قوم مسلمان ہو گئی۔
یہ اسلام کی شہزادیوں کی تبلیغ کا نتیجہ، یعنی یہ تبلیغ کرنا یا دین کی خدمت کرنا یہ صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر عورتیں چاہیں، اگر مائیں بہنیں چاہیں تو وہ بھی اس کام کو بڑے اچھے انداز میں انجام دے سکتی، بہت اچھے انداز میں. دیکھیں پوری قوم کا تختہ ہی پلٹ کر رکھ دیا. اب سوچیں آپ کے جن لوگوں نے اسلام کا نام و نشان، یعنی مسلمانوں کا، اسلام تو باقی مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا دیا تھا، کوئی اسلام کا نام لینے والا موجود نہیں تھا. یہ خواتین کی کوششوں سے اسلام پھر سے پھلنے لگ گیا، پھر سے پھولنے لگ گیا، پھر سے ترقی حاصل ہوئی. یہ خواتین کی خدمات. تو عورتیں اگر چاہیں تو بہت کچھ. یہ کہا بھی جاتا ہے کہ اگر گھر کی عورت سدھر جائے تو پورا گھر سدھر جاتا ہے. گھر کی عورت اگر سدھر جائے تو پورا گھر سدھر جایا کرتا ہے. اس کے تعلق سے بہت سی باتیں ذہن میں ہیں لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے کہ جو گھر کی جو خواتین ویسے وہ کیسے گھر کا ماحول سدھار سکتی ہیں، اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں. تو گھر کی خواتین، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ابھی ہم ان کو یہ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ مبلغہ بن جائیں اور باہر نکل کر تبلیغ نہیں. ان کے لیے سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ اپنے گھر کا ماحول سدھاریں. سب سے پہلا فریضہ کہ ہر خاتون یہ سوچ لے کہ مجھے اپنے گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنانا ہے تو سارے گھروں کا ماحول اسلامی ماحول ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو پھر وہ جو باہر جو علماء کرام کام کر رہے ہیں یا جو مبلغین کام کر رہے ہیں، دین کے خادمین جو خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ کام بہت آسان ہو جائے گا پھر، کیونکہ گھروں میں تو ماحول بن چکا ہے. اب صرف تعلیم پہنچانے کی ضرورت ہے اور وہ تعلیم علماء کے ذریعے پہنچ جائے گی. تو خواتین کو بھی اس بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو بھی دین سے قریب آنے اور دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے وہ کوششیں کریں، دین کا ماحول اسلامی ماحول بنائیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں بھی خیر و برکت کا نزول فرمائے گا. آج ہم جو دیکھتے ہیں کہ گھروں میں برکت بھی نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، روزی میں برکت نہیں، تو یہ سب نتیجہ ہے ہمارے اعمال کا. تو بات گھوم پھر کر وہیں پر آ جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، ہم اسلام پر عمل کریں، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. تو ایمان کو مضبوط کریں تو پھر کوئی بھی دشمن ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، کوئی بھی دشمن. تو یہ باتیں ذہن میں رکھیں اور امید ہے کہ آپ حضرات اس پر عمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہمیں بھی عاشق رسول بنائے اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو بھی عاشق رسول بنائے اور اسلام کے لیے ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. ہم سب کو مذہب اہل سنت جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.